اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کے ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو انسانی جذبات کی گہرائیوں سے جڑا ہے۔ غصہ، انتقام اور انصاف۔ جب معاشرے میں قتل جیسا کوئی سنگین جرم ہوتا ہے تو ایک بھونچال سا آ جاتا ہے۔ جی، غم اور غصے کی لہریں پورے خاندانوں کو، برادریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 178 اور 179 کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اس انتہائی نازک صورتحال کو کیسے سنبھالتا ہے اور ایک ایسے اصول کی بات کرتا ہے جسے قصاص کہتے ہیں۔ جی، اور آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ قرآن کا ایک بظاہر متضاد لیکن بہت ہی گہرا دعویٰ ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہی بات، جان لینے کے ایک عمل میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، آج ہم اسی سوال کے گرد بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف ایک قانونی سزا نہیں بلکہ معاشرے کو بچانے اور ہمارے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا ایک روحانی راستہ بھی ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آیات کس پس منظر میں نازل ہوئیں۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں انتقام کا کیا تصور تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ قرآن کا ہر حکم ایک سماجی حقیقت کا جواب ہوتا ہے۔ جی، تو اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں انتقام کا جذبہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ بے لگام تھا، اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ کوئی حد نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اگر ایک قبیلے کا کوئی عام آدمی مارا جاتا تو بدلے میں کوشش ہوتی کہ دوسرے قبیلے کے سردار کو مارا جائے۔ ایک قتل کے بدلے کئی انسانوں کی جانیں لی جاتی، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا تھا پھر؟ جی، نسلوں تک چلتا تھا، جسے ہم خون کی دشمنی کہتے ہیں۔ اچھا انصاف کا تصور طاقت سے جڑا ہوا تھا، اچھا، یعنی جس کا قبیلہ زیادہ طاقتور، اس کا انصاف بھی اتنا ہی بڑا۔ بالکل، یہ طاقت کا قانون تھا، انصاف کا نہیں۔ اسی افراتفری کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے آیت 178 نازل کی۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ تو قرآن نے آ کر اس لامتناہی سلسلے کو روکا۔ جی، اور کہا کہ نہیں، بدلہ صرف برابر کا ہوگا، ایک جان کے بدلے ایک جان۔ اس آیت میں کتبہ یعنی فرض کیا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بدلہ لینے کا حکم ہے یا انتقام کے جذبے کو مزید بھڑکانے کی کوشش؟ کچھ لوگ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اور نازک نکتہ ہے۔ فرض کیا گیا کا مطلب انتقام کو بھڑکانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسے ایک دائرے میں لانا ہے۔ بالکل، انتقام کے بے لگام جذبے کو انصاف کے ایک ڈھانچے میں لانا ہے۔ قصاص کا لفظی مطلب ہی برابری ہے، تناسب ہے، یعنی جرم کے نقش قدم پر چل کر بالکل اتنا ہی بدلہ لینا جتنا نقصان ہوا، اس سے 1 انچ بھی زیادہ نہیں۔ جی، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جو ابتدائی دور کے عظیم مفسر ہیں، وہ وضاحت کرتی ہیں کہ اس آیت کا مقصد قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے کو روکنا ہے، انسانی جذبات کی زیادتی پر لگام لگانا ہے۔ یعنی یہ غصے اور انتقام کے سیلاب کے آگے ایک بند باندھنے جیسا ہے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسی آیت میں جہاں انصاف کی اتنی سخت بات ہو رہی ہے وہیں معافی اور معاوضے کا دروازہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ یہ توازن بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، قرآن کا حسن ہی یہی ہے۔ آیت میں آگے فرمایا گیا کہ اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اور قاتل کو بھائی کہا گیا ہے؟ جی، یہ بھی ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو فرمایا کہ پھر معاوضے کا معاملہ بھلے طریقے سے طے کیا جائے اور اسے اللہ کی طرف سے تخفیف یعنی آسانی اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی انصاف کے سخت نظام میں انسانیت اور رحمدلی کو شامل کیا گیا ہے۔ جی، تاکہ معاشرہ صرف قانون کی بے رحم سختی سے نہ چلے بلکہ انسانی ہمدردی اور معافی کی روح سے بھی جڑا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس گفتگو کے مرکزی سوال کی طرف واپس لاتا ہے۔ اگلی آیت 179، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ جی، ایک جان لینے کے عمل میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ بات سننے میں تو عجیب لگتی ہے نا، کہ جان لینے میں زندگی کیسے؟
لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو حکمت واضح ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کئی سطحوں پر ہے۔ اچھا۔ پہلی اور سب سے واضح سطح معاشرتی ہے۔ جب ایک ممکنہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کی اپنی جان بھی لی جائے گی، تو قانون کا یہ خوف اسے جرم سے روک دے گا۔ بالکل اسے جرم سے روک دے گا۔ تو اس طرح دو زندگیاں بچ گئیں۔ ایک تو ممکنہ مقتول کی اور دوسری خود قاتل کی، کیونکہ وہ جرم سے باز رہا۔ یہ تو ایک سماجی سیفٹی نیٹ جیسا ہو گیا۔ بالکل، یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ یہ ایک ایسا حفاظتی نظام ہے جو سب کی زندگیوں کو تحفظ دیتا ہے۔ اس ایک قانون کے نفاذ سے ان گنت ممکنہ قتل رک جاتے ہیں اور یوں پورے معاشرے کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے شاید قرآن یہاں اے عقل والوں کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اور دور اندیشی سے کرنا ہے۔ اور اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی نفس پر ضبط۔ جی، نفس پر ایسا ضبط جو انسان کو زیادتی سے روکے۔ یہ تو قصاص کا ظاہری اور معاشرتی پہلو ہوا۔ یہ بہت واضح ہے کہ اس کا مقصد معاشرے میں امن اور زندگی کا تحفظ ہے، لیکن قرآن کبھی صرف ظاہری اصول پر تو بات ختم نہیں کرتا۔ کبھی نہیں۔ تو کیا اس قانون کا اطلاق ہماری اندرونی دنیا پر، ہمارے غصے اور انتقام کی ذاتی جنگوں پر بھی ہوتا ہے؟ یقیناً، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کی تعلیمات ہمارے باطن میں اترتی ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری قصاص معاشرے میں خونریزی کو روکتا ہے، جبکہ باطنی قصاص ہمارے اندر نفس کی سرکشی کو روکتا ہے۔ نفس کی سرکشی کو؟ جی، جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے وہ ایک تلخ جملہ ہو یا کوئی بڑی ناانصافی، تو ہمارا نفس صرف برابری کا بدلہ نہیں چاہتا۔ صحیح کہا، وہ تو فتح چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آخری بار ہمارا ہو، تاکہ دوسرے کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ اس نے غلط شخص سے پنگا لیا ہے۔ وہ اپنی ٹھیس لگی ہوئی انا کی بحالی چاہتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ تکلیف دینے والے کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف پہنچائی جائے جتنی ہمیں پہنچی ہے۔ اور یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ، جو نفس کی نفسیات کی ایک عظیم ماہر ہیں، اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک بہت دلچسپ نکتہ اٹھاتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں وہ؟ وہ خبردار کرتی ہیں کہ غصہ بہت چالاک ہوتا ہے۔ یہ اکثر حق کے دفاع کے نام پر شروع ہوتا ہے، لیکن جلدی نفس کے دفاع پر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ نفس ہمیں وسوسہ دیتا ہے، اس نے تمہیں تکلیف دی، تم اسے ایسی گہری چوٹ پہنچاؤ کہ وہ یاد رکھے۔ باطنی قصاص یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو سچائی اور انصاف کی حد سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ غصے کو دبانا نہیں، اسے لگام دینا ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے، تو اس کا اطلاق ہماری روحانی زندگی پر بھی ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے غصے کو انصاف کی حد میں رکھیں تو ہماری اپنی روح کو زندگی ملتی ہے؟ یقیناً، باطنی تفسیر کا حسن ہی یہی ہے۔ 9ویں صدی کے ایک عظیم صوفی بزرگ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح اسی باطنی پہلو سے کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب زیادتی کی خواہش کو کاٹ دیا جاتا ہے، جب انتقام کے جذبے کو حد میں رکھا جاتا ہے، تو دل میں حقیقی زندگی لوٹ آتی ہے۔ آپ خود سوچیں، بے لگام ناراضگی اور کینہ روح کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ بالکل، بار بار پرانے زخموں کو کریدنا ہماری روح کو اندر سے پوسیدہ کر دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اس لامتناہی سلسلے کو روک دیتے ہیں، ایک حد کا انتخاب کرتے ہیں، تو اندر ایک سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہی روحانی زندگی ہے۔ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال ہو سکتی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو؟ جی بالکل، فرض کریں دفتر میں کسی نے آپ کی سب کے سامنے بے عزتی کی۔ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ آپ اسے اس سے بھی زیادہ ذلیل کریں۔ لیکن باطنی قصاص یہ ہے کہ آپ صرف اتنی بات کریں جتنی ناانصافی ہوئی، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اس سے آگے نہ بڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ صرف خاموشی سے اس شخص سے کہیں آپ کا رویہ غیر مناسب تھا، اور بات ختم۔ تو اس طرح آپ نے انصاف بھی کیا اور اپنے اندر کی شانتی کو بھی بچا لیا۔ جی، یہی وہ زندگی ہے جو قصاص میں پوشیدہ ہے۔ آیت میں ایک اور بہت ہی قابل غور بات ہے جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جس شخص نے آپ کے عزیز کو قتل کیا، قرآن مقتول کے وارثوں کے حوالے سے اسے بھائی کہہ رہا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جی، جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے۔ یہ تو جذبات کی انتہا پر ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟
یہ کوئی جذباتی یا رومانوی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گہرا روحانی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ کائناتی نظم و ضبط ہے۔ کائناتی نظم و ضبط؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، انسان اپنی بنیادی انسانیت کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ قرآن انصاف کے عمل میں بھی کسی کو غیر انسانی قرار دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا۔ جس لمحے آپ اپنے مخالف کو حیوان یا شیطان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ خود انصاف کی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور یہ زیادتی سب سے پہلے آپ کے اپنے اندر کی انسانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی انصاف کرتے ہوئے بھی اپنی انسانیت کو قائم رکھنا لازم ہے۔ جی، اور عظیم صوفی مفکر ابن عربی اس کو مزید گہرائی میں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کائنات کا پورا وجود ہی توازن اور تناسب پر قائم ہے۔ بیلنس پر؟ بالکل، بیلنس پر۔ ہر عمل اپنا جیسا رد عمل پیدا کرتا ہے۔ اگر نقصان کا بدلہ نقصان سے بڑھ جائے تو کائنات کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ باطنی قصاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی ناانصافی کو خود کو ویسا ہی نہیں بننے دیتی جیسا اس نے آپ کو زخم دیا۔ یعنی آپ اپنی روحانی شکل کو مسخ نہیں ہونے دیتے؟ بالکل، انصاف کائناتی توازن کو بحال کرتا ہے، جبکہ زیادتی آپ کی اپنی روحانی صورت کو بگاڑ دیتی ہے۔ بلکہ ہم اپنی روح کے توازن کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ جی، آپ اس کی ناانصافی کو اپنی روح پر غالب آنے دے رہی ہیں۔ تو اس پوری آیت میں ہمیں انصاف سے لے کر معافی تک اور پھر احسان تک ایک پورا روحانی راستہ دکھایا گیا ہے۔ ایک سیڑھی کی طرح۔ جی، صوفیہ اسے روحانی ترقی کی 3 درجات پر مشتمل ایک سیڑھی کہتے ہیں۔ وہ 3 درجات کیا ہیں؟ پہلا اور بنیادی درجہ ہے قصاص، یعنی برابر کا انصاف۔ یہ بنیاد ہے، یہ کم از کم معیار ہے تاکہ معاشرے میں ظلم نہ پھیلے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ ہے عفو، یعنی معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا۔ یہ ایک بلند درجہ ہے جس میں آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا اور سب سے اونچا مقام ہے احسان، یعنی برابری سے بھی آگے بڑھ کر بھلائی کرنا، یعنی جس نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ جواب میں اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے یہ پیغام نہیں جاتا کہ ایک سنگین جرم جیسے قتل کو معافی یا پیسے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ اسے انصاف کی کمزوری سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اور منطقی سوال ہے، اور قرآن کا نظام اسی لیے اتنا متوازن ہے۔ اس نے انصاف یعنی قصاص کو بنیاد اور فرض قرار دیا۔ معافی ایک آپشن ہے۔ جی، معافی ایک آپشن ہے، کوئی مجبوری نہیں، اور یہ حق مقتول کے خاندان کو دیا گیا ہے، ریاست یا کسی اور کو نہیں۔ اس لیے انصاف کا نظام اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ قرآن نے انصاف کو فرض کیا تاکہ معاشرہ قائم رہے، معافی کی ترغیب دی تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو، اور احسان کی تعریف کی تاکہ انسان اپنے اعلیٰ ترین روحانی مقام کو پا سکے۔ تو کلیدی حیثیت توازن کی ہے۔ بالکل، انصاف کے بغیر رحم کمزوری اور افراتفری ہے، اور رحم کے بغیر انصاف ظلم بن جاتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ راہ حق کے ایک مسافر کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے، صرف انصاف یا اپنی انا کی فتح؟ جب غصہ آئے تو کیا وہ تناسب تلاش کرتا ہے یا اپنی جذباتی تسکین؟ قصاص صرف عدالتوں کا معاملہ نہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے باطنی رد عمل کا بھی نام ہے۔ جی، حد کے ساتھ جواب دیں، جب ممکن ہو تو معاف کریں، جب انتقام کا لالچ آئے تو خود کو روکیں۔ اسی ضبط میں، اسی توازن میں زندگی ہے۔ اور یہی دعا ہے جو اس آیت سے ہمارے دلوں میں اترتی ہے۔ اے انصاف اور رحم کے پروردگار، جب ہمیں زخم پہنچے تو ہمیں زیادتی سے بچا، ہمیں وہ توازن سکھا جو زندگی کو محفوظ رکھتا ہے، اور وہ رحم سکھا جو روح کو شفا بخشتا ہے۔ ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور جب ہم معاف کریں تو وہ صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ آمین۔ آمین۔ یہ مواد میر علی شاہ کی جانب سے تشکر کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔
جو ایک سالک ہیں اور لیونگ دی وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنے سیکھے ہوئے علم کو بانٹ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے اور اپنے سننے والوں سے کسی بھی مصنوعی ذہانت یعنی AI سے متعلق تلفظ کی غلطیوں یا خامیوں کے لیے معافی کے طلبگار ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اس گفتگو کا جوہر صحیح طریقے سے پہنچا ہو اور اللہ اسے قبول فرمائے۔